الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، آپ سب لوگوں کو عید الفطر مبارک ہو۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کو اس طرح کی بہت سی راتیں خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ دیکھنے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال ہم جن مشکل حالات میں عید الفطر کا تہوار منا رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ مشکل حالات بہت جلد ختم ہوں اور آئندہ ہماری مسجدیں اور ہماری خانقاہیں آباد ہوں۔ حضرات، عید کی رات تفریح کی رات نہیں ہے بلکہ انعامات کی رات ہے۔ عام طور پہ مسلمان پورے مہینے روزے رکھتے ہیں اور عید کی رات میں مختلف تفریحات کے ذریعے سے اپنے روزے کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ الٹا گناہ وہ اپنے سر لیتے ہیں۔ عید کی رات شب قدر کی رات اور شب برات کی رات ہی سے کی طرح سے بڑی محترم اور بڑی مقدس رات ہے۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس سال تو تفریحات کا موقع بھی نہیں ہے، قدرت نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اس شب کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل مرے گا نہیں، مردہ نہیں ہوگا۔ عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دل کے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے انسان کے دل دھڑکتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ دل کا جو فزیکل کام ہے وہ ادا کرتا ہے، مگر روحانیت سے خالی ہو جاتا ہے، قبول حق سے محروم رہتا ہے، لذت عبادت سے محروم رہتا ہے اور ان انوار و تجلیات کے قابل نہیں رہ جاتا جو مومن کے قلب پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے عید کی رات میں جو عبادت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، نوافل پڑھے گا، آج تراویح تو نہیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ زندہ دلی ہی اصل زندگی ہے۔ ہمیں ہے خوف دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ فرمایا گیا جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اور عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 5 راتیں کون ہیں؟ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں، بقرعید کے مہینے کی 8 اور 9 اور 10 کی رات کو جو شخص عبادت کرے گا، پروردگار عالم اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ اسی طریقے سے شب برات کی رات اور شب عید کی رات، یہ 5 راتیں ہیں۔ خدا ہم کو ان 5 راتوں میں اپنے حبیب کے صدقے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں اور شب برات کی رات اور شب عید کی رات جو آج ہے۔ حضرات، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کی رات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو ماہ رمضان میں یقین و احتساب اور صالحیت کے ساتھ روزہ رکھتے رہے ہیں، ان کو آج کی رات انعام عطا فرماتا ہے۔ اور عید کے دن کو بھی یوم الجائزہ کہا گیا ہے۔ آج کی رات بھی اور آج کل کا دن بھی عبادت اور طاعت کا دن ہے، انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خدا کرے ان انسانوں میں ہمارا اور آپ کا بھی نام شامل ہو، آج ہمیں بخش دیا جائے۔ عید کی رات اللہ رب العزت اس شخص کو پورا اجر دے گا جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ
آج کی شب میں ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اسے معاف فرما دے۔ اس سال مسجد میں یا پارک وغیرہ میں نماز عید کی اجازت نہیں ہے، اور گھر پہ نوافل تو پڑھ سکتے ہیں مگر نماز عید نہیں ہوتی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے آپ سبھی حضرات سے، اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے بچوں سے، کہ آپ لوگ عید کے دن بہتر ہے چاشت کے وقت میں یا 10 بجے کے آس پاس 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر بلند فرمائیں، جس کا حکم دیا گیا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کیجیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ آپ کے دل میں عید کی نماز پڑھنے کی خواہش شدید تھی مسجد میں، مگر آپ نہیں پڑھ سکے، تو اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ عید کی جماعت کا ثواب آپ کو گھر میں مل سکتا ہے اگر آپ نفل ادا کریں تو انشاءاللہ، اور یقیناً آپ نفل ادا کریں گے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی، کہ اللہ یہ عید تو گزر گئی یا گزر جائے گی، مگر اس کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، خدا اس میں ہمیں آزادی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بندہ جب کسی کام کی نیت کر لیتا ہے اور وہ کسی مجبوری سے وہ کام نہ کر سکے تو اللہ اس کے ثواب کو ضائع نہیں فرما دیتا، بلکہ اس کام کا ثواب دیتا ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے جو یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں مسجد کی خدمت کرتا، اب اگر توفیق نہیں ملی اسے تو اللہ اسے پورا ثواب دے گا۔ ایک شخص ہے جس نے ارادہ کیا اور عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں حج کروں گا، پکا ارادہ بتوفیق الہی، نہیں ممکن ہو سکا، وسائل نہیں فراہم ہوئے، انتقال کر گیا، تو اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا۔ حج کرنے والا حج کرتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مگر کبھی اس کا حج قبول ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا، خدا ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن جو شخص حج کی نیت رکھتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ سب کی نیت تھی، ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کل نماز پڑھتے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں اپنے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ اس لیے کل اپنے گھر میں نفل ادا کیجئے، آج رات عبادت کیجئے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اور قبول فرمائے گا۔ حضرات، عید کی صبح سے شام تک اگر ممکن ہو سکے آپ کو یاد ہو تو وہ تکبیر جو نماز عید میں پڑھی جاتی ہے یا عیدگاہ میں جاتے آتے راستے میں پڑھتے ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے کثرت سے پڑھیں، اور اگر یہ تکبیر پوری یاد نہ ہو، جبکہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، تو کم از کم اللہ اکبر جتنی بار کہہ سکیں آپ کہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عید کی نماز کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور آپ اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور آئندہ کے لیے ہمارے سامنے زندگی کے راستے کشادہ کر دے گا۔ اللہ ہم سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔